بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب متوجہ ہو جائے، بات کو توجہ سے سننا، دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اور پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرنا بھی ہے۔ جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہے کہ کہیں اترنا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر اس کے بعد موت ہے، پھر قبر ہے۔ موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، عالم برزخ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہے، 50,000 سال، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہے یا جنت یا جہنم۔ جو جنت میں گیا کامیاب، جو جہنم میں گیا ناکام۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، رب چاہی اور جی چاہی۔ رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ جنت ہے، جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے کس لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، جنت والا راستہ، جہنم سے بچانے کے لیے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب مسلمان کا پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، ضروری کام، یہ کیا ہے؟ صحیح راستہ دکھانا ہے، سب کو رہنمائی کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ دنیا بنے آخرت بنے، ایک ہی راستہ ہے۔ دنیا کی پریشانیوں سے بچیں، آخرت کی پریشانیوں سے بچیں۔ دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے، تو ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ اللہ کو راضی کرے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آنکھیں ہیں تو اللہ نے دی۔ الم نجعل لہ عینین، کیسے صاف بات فرمائی، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہمارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ عقل ہے تو اللہ نے دی، اللہ جب چاہے عقل چھین لے، آدمی پاگل بن جائے۔ بولنے کی طاقت اللہ نے دی، جب چاہے بولنے کی طاقت چھین لے، کیا ہو گیا کہ گونگے ہو گئے۔ سننے کی طاقت اللہ نے دی، جب چاہے چھین لے۔ کتنے لوگ دنیا میں بہرے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے۔ بچوں کا ڈاکٹر ہے، بچے بیمار ہیں، اللہ سمجھانا چاہتا ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ دل کا ڈاکٹر ہے، خود دل کا مریض ہے، ڈاکٹر صاحب دل کے اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ سب محتاج ہیں، صمد اللہ ہے۔ سب ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے۔ سب عاجز ہیں، قادر اللہ ہے۔ سب مخلوق ہیں، خالق اللہ ہے۔ سب محکوم ہیں، حاکم اللہ ہے۔ کچھ نہ تھا، کون تھا؟ اللہ۔ کچھ نہ رہے گا، کون رہے گا؟ اللہ۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ پانی پیتے ہیں ہم، پانی اللہ پلاتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پانی آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی اللہ اتارتے ہیں۔ پانی کو میٹھا اللہ نے بنایا، لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں پانی کو کڑوا بنا دیں۔ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی ماننی ہے۔ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب کھانا عمدہ ہو؟ نہیں، جب بھوک زیادہ ہو۔ چٹنی روٹی میں بھی مزہ ہے اگر بھوک زیادہ ہے، کوفتے کباب میں بھی نخرے کرے گا اگر بھوک نہیں۔ اعمال کا شوق کب آئے گا؟ نماز کا شوق، دین کا شوق، روزے کا اہتمام، قرآن، یہ اعمال جو ہیں اچھے، ان اعمال کا شوق کب آئے گا؟ جب آدمی اللہ کو پہچانے گا، اللہ ہے کون۔ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ ہوائیں خود نہیں چلتی، گرمی سردی کا نظام اللہ کا ہے، بارشوں کا، دن رات کا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج کا۔ کیسے کیسے پھل بنائے، ہر پھل اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ کیسے کیسے اللہ نے سبزیاں بنائی، اسی زمین سے کیسی میٹھی کھجور، اسی زمین سے کیسی کڑوی سی مرچ، نظام اللہ کا ہے۔ نظام اللہ کا ہے۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔
اللہ علیم جاننے والا ہے، سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، قدیر قدرت والا ہے، خبیر بڑا باخبر، لطیف بہت باریک بین، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز مخفی نہیں اس پر، نہ آسمان میں نہ زمین۔ ہاں، اپنی قدرت سے بھینس میں دودھ، اسی دودھ سے مکھن، اسی دودھ سے گھی، اسی دودھ سے ملائی، اسی دودھ سے دہی، اسی دودھ سے پنیر، کیا کچھ بنتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیسے کیسے پھول ہیں، پھل ہیں، کیسی خوشبوئیں ہیں، کیسے رنگ بھرے پھولوں میں ڈیزائن، پرندے کہ ہدہد نظر آئے، بلبل نظر آئے، طوطا، کوئل، کیسے کیسے جانور، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ سب اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے اندر غور کرو، آنکھیں ہیں اللہ نے دی ہیں، دیکھنا اللہ نے رکھا ہے، کان ہے سننا اللہ نے رکھا ہے، ہاتھ پاؤں میں حرکت، بولنے کی طاقت اللہ نے، دل دماغ اللہ نے دیا ہے، جگر کا کام، رگیں، ہڈیاں، جوڑیں، پٹھے، پتا ہے، پھیپڑا ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ 2 بچے کسی کے، 4 بچے، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نیند آ گئی، بیدار ہو گئے، پیشاب آ گیا، ایک پیشاب بند ہو جائے بچے کا، گھر کے 10 افراد ہیں، سارا گھر پریشان ہو جائے گا، سارا گھر بے چین ہو جائے گا، سارے گھر کا نظام برمبر ہو جائے گا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز، ایک بچے کا خدا نخواستہ پیشاب آ گیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ کے احسانات ہیں، اتنی اللہ کی نعمتیں، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی، اور قرآن پاک کی زینت کیا ہے؟ سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اللہ کو پہچانے ہم، گدھا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے اشارے پہ چلتا ہے، کتا بھی اپنے مالک کے سر، اپنا سر جو اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے، دودھ پیتا ہے اس سے، 2 روٹی کھاتا ہے، وفا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کو پہچانے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اللہ ہے میرا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا، میرا معبود، میرا الہ، میرے کام بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، حفاظت کرنے والا، رزق دینے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، وہ اللہ ہے، تو پھر اللہ کی مانے گا، پھر جذبہ پیدا ہوگا، مجھے اللہ کی مجھے اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو جانور تک پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا ہے اور بے قابو ہے اور رسی توڑوائی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے تو اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دی، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اور میں صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے۔ یہ محنت ہے، یہ تبلیغ، یہ مدرسے، کیس لیے کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ نماز کا شوق ہے، اذان ہوتے ہی مرد مسجد، مستورات گھر میں، فضا بدل جائے، اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ ہاں، بچے جو ہیں، چھوٹے بچے بھی گھر میں رکوع میں لگے، سجدوں میں لگے۔ چھوٹے بچے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں، بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے۔ نماز کی فضا پر، نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹائم ملا تو پڑھ لی، نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ بس عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے بات چیت فرما رہے ہیں، اور جب اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، اذان ہو گئی ہے۔ پریشانیاں کیوں ہیں؟ نمازوں میں غفلت ہے، دین سیکھنے میں غفلت ہے۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اماں کو فکر لگے کہ بیٹا فجر میں مسجد میں جائے، بیوی کو فکر لگے میرا خاوند فجر میں مسجد میں جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز زندہ ہو، نماز سے مسئلے حل ہوں گے، نماز سے پریشانی ختم ہوں گی، نماز سے زندگی آسان ہوگی، نماز سے گھروں میں برکتیں آئیں گی، نماز سے گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی۔ رمضان ہے، روزے رکھے، 7 باتیں فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے پر کہ یہ برکت والا مہینہ آیا، برکت سمیٹ لو، زندگی آسان ہو جائے گی برکتوں سے۔ اور دوسری بات فرمائی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف کیا ہو جائیں کہ متوجہ ہو جائیں۔
بندوں کو بھی چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تیسری بات فرمائی، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خاص رحمتوں کا نزول ہے، اپنا اپنا حصہ سمیٹ لو، اپنا اپنا حصہ جمع کر لو۔ چوتھی بات فرمائی، بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ پانچویں بات، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ سحری کا وقت مانگنے کا ہے، افطاری کا وقت مانگنے کا ہے۔ اب شیطان نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ مانگو نہیں، دعا نہیں کرو۔ اب شیطان نے لگا دیا کس میں کہ دسترخوان لگاؤ اور پلیٹیں لاؤ اور سموسے لاؤ اور پکوڑے لاؤ، دہی بھلے لاؤ، چاٹ لاؤ اور شربت بناؤ، سکنجی بناؤ۔ اب اس میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ دعا کا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ سب دسترخوان کو سادہ کریں، افطاری جو ہے اثر سے پہلے پہلے تیار کریں، جو بھی کرنا ہے، بلکہ کوشش ہو سادہ ہو کم سے کم، اور وقت دعا میں لگے، دعا میں لگے۔ اور بیماریاں زیادہ کھانے سے، کم کھانے سے نہیں، بیماریاں ایک وقت میں ایک چیز کھانے سے نہیں، کئی چیزیں کھانے سے۔ جب ایک برتن میں آپ کھجور ڈال دیں، اس کے اوپر شربت ڈال دیں، اس کے اوپر سموسے ڈال دیں، پکوڑے ڈال دیں، چپس ڈال دیں اور دہی بھلے ڈال دیں، چاٹ ڈال دیں، پھر سالن ڈال دیں، بریانی ڈال دیں، چائے ڈال دیں، بوتل ڈال دیں، تو کیا بنے گا اس کا؟ تو یہ کیا افطاری کا وقت ہمارا ان چیزوں میں لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ وقت دعاؤں کا ہے۔ یہ وقت اس کا ہے۔ چھٹی بات فرمائی، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ رمضان کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں حدیث میں، دن میں روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ اور ساتویں بات فرمائی، اللہ تمہارے تنافس کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کس لیے؟ نماز کا ہے، قرآن کا ہے، ذکر کا ہے، دعاؤں کا ہے، سجدے کا ہے، تلاوت کا ہے، نوافل کا ہے، ہمدردی کا ہے، خیرخواہی کا ہے، صبر کا ہے، خرچ کرنے کا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان جیسا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، وہ بڑی سخت بد دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے آمین فرمائی، جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ تباہ ہو جائے ایسا آدمی کہ رمضان جیسا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ یہ شوق پیدا ہو کہ رمضان ہے، روزے رکھنے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن اترا ہے۔ جبریل علیہ السلام رمضان میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اب صبح صبح گھروں میں فضا بنے، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، بچے بھی بچیاں بھی، قرآن سے عشق ہو، محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، مزاج ہو۔ اس سے گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ ایک صحابی نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا بدکنے لگا۔ تو کیوں بدکا ہے؟ دیکھا آسمان کی طرف ایک نور ہی نور ہے، سفید بادل، اور آسمان کی طرف اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی سے جا کر پوچھا، حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر کی فضا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ یہ تسبیح کرے۔ رمضان میں فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو، حدیث میں آتا ہے رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ دوسرا استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا اللہ سے مانگو، اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا۔ چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ تسبیح ہو گھروں میں، ہر بچے کے ہاتھ میں تسبیح کر رہے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، درود شریف پڑھ رہے ہو، استغفار پڑھ رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے، مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے، زندگی اللہ آسان فرمائیں گے۔ آدھا گھنٹہ دعا مانگیں، 20 منٹ دعا مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ استغفار کی کثرت کریں۔ جو کہتے ہیں استغفار کی کثرت شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ عروج کا آغاز شروع ہو جائے گا، عروج کا۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی تو ناشکری کرنا جو ہے نا یہ زوال کا آغاز ہے۔ جو ناشکری کرے گا وہ زوال کی طرف چل پڑے گا، جو استغفار کی کثرت کرے گا وہ عروج کی طرف چل پڑے گا۔ استغفار کی کثرت ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پیسوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، بڑے بڑے گھر بنانے سے نہیں، زندگی آسان ہوگی اعمال سے۔ زندگی خوبصورت بنے گی اخلاق سے، اخلاق، نرمی ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو،
غصے کو پینا ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، دلوں میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کھوٹ نہ ہو. ہاں پھر زندگیاں آسان ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے کہ تم معاف کرو، کہ جو برائی کرے تو بدلہ اچھائی سے دو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں پلاتا اسے پلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو، ہاں جو نہیں پوچھتا تم پوچھو. زیور سے اس سے زندگی آسان نہیں ہوتی. کوٹیاں نہ نہ، زندگی آسان ہوتی ہے اعمال سے، خوبصورت ہوتی ہے اخلاق سے. ہاں ماں باپ ہے تو ادب، ادب، خدمت، احترام، عزت. بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جاتے لوگ دعائیں کروانے، سب سے بڑا بزرگ تیرا باپ تیری ماں ہے، ان سے دعا کرواؤ. جس دل سے ماں باپ دعا کرے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا کبھی بھی. ہاں دو گناہ جن کی پکڑ دنیا میں جلدی آتی، ایک ظلم، ایک ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی کیا ہے عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو ملائیں، توڑے نہیں، رشتوں کو جوڑیں. زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون؟ جو قیامت کے دن آئے گا بڑی نمازیں لے کر، بڑے روزے لے کر، بڑے صدقے لے کر، بڑے بڑے، لیکن کسی کی غیبت اور کسی کی چغلی اور کسی کو گالی دی، کسی پہ طنز کیا، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں